افسر، میرے نام بھی بتا کر سلیم کھوکر، اوکری بیٹھا ہوں، بہت اچھا آدمی نمازی. میں اپنے دھن میں لگا ہوا تھا، چونکہ وہاں یہ ماسک پہناتے ہیں نا جہاز میں، تو میں نے بھی پہن لیا ماسک کے ساتھ. ہمارے بلوچوں میں جو پاگل جانور ہوتا ہے، ذلیل قسم کا جانور، اس کی فصل کھائے اس کی کھائے اور ہر جگہ بیماری کرے، تو اس جانور کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں. یہ ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں مفت میں ایئرپورٹوں میں وہ پٹی مٹی مجھے بھی لگا دی. تو میں بیٹھ کے اپنے مزے میں قرآن پڑھا. دوسرا پارہ میں نے شروع کیا، پارہ میں نے ختم کر دیا، لیکن آدھے تک میں نہیں پہنچا تھا کہ چیخ مار کر کے جہاز میں میرے ساتھ چمڑ گیا. میں نے کہا خیر بابا کیا ہو گیا؟ تعارف اپنا کرایا. کہنے لگے اللہ کی قسم قرآن ہم قرآن سے کیسے غافل ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن ہے کیا آج پتہ چل گیا. میں نے کہا آج کل تم مسجد میں جاؤ گے تبھی تو قرآن سنو گے. یہ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی یہ قرآن سے فارغ ہیں. کیونکہ ایک دو رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں، باقی وہ قرآن کی بھی زیادہ تلاوت ہے. آج مولوی زکریا تھوڑی ہے جو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بخاری بھی پڑھاتا ہے، ترمذی بھی پڑھاتا ہے اور تصنیف و تعلیم بھی کرتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ تبلیغی حضرات بیٹھے ہوئے، یہ تو جماعتوں کی کارگزاری سناتے ہیں، یہ بھی فارغ ہے. جس سے اللہ کو بھلا کرے، تلاوت سے یہ بھی فارغ ہے. تو جس فضائل عمل میں ہاتھ لے کر جاؤ، آپ میں گھومتے پھرتے ہیں، اس فضائل عمل اس نے بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور جس کے موطا امام مالک اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ سبحان اللہ. 100 مولوی کو اگر کمپیوٹر میں دے دو، ملا مر جائے لیکن مولوی زندگی بھر محنت کرے ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے. فرماتے ہیں کہ اب 60-70 سال پر پہنچ جاؤں اور آنکھوں میں کالا پانی اتر چکا ہے، اب بینائی متاثر ہو چکی ہے، اب قرآن روزانہ ختم نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کہنے لگے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کی خواتین، بہو، بیٹیاں، بیوی، وہ گھر کے کام کاج نمٹا کر کے پھر بھی 24 گھنٹے میں ہر خاتون قرآن کا ایک ختم کرے. زکریا کو پڑھا ہی نہیں کسی نے، اس کے سوانے اور اس کی آپ بیٹیاں پڑھ لیں. کیا اکابرین ہمارے اللہ والے. آپ ناراض نہ ہونا، عجیب بات آپ کو بتا. حضرت عثمان نے عشاء کے بعد نفل شروع کیا، فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن 2 رکعت میں. پہلی رکعت میں 1 رکعت میں قرآن ختم کیا، دوسرے میں واپس. اب پٹھانوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو کہو یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ میں خود بھی نالائق ہوں، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں انشاءاللہ سمجھانے والے بھی آپ کو، اللہ کے بندے ابھی تک ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، سمجھے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے مجھ سے رابطہ کر لینا، میں بندہ آپ کو دے دوں گا، آپ پہ کھڑا رہے وہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کو ختم کر دے گا. مجھے خود، میں تو نالائق ہوں، لیکن ہمارے شاگرد نے پٹھان بروزے نے چٹان مضبوط قسم کا اس نے آتا کہ اس پٹھان مولوی نے مجھے بتایا، کہا استاد جی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میں نے کہا جی اچھی شیخ بولو. کہنے لگے استاد جی حرم میں، اب تو حرم پہ پابندی لگی ہے، اب کرونا آ گیا، لیکن ان دنوں کی بات ہے کہ جب پابندی نہیں تھی. کہنے لگا استاد جی سردی کی راتیں تھی، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے. کہنے لگے کہ عمرے کے لیے چلا گیا. عبد الرحمان سدیس امام حرم نے عشاء کی نماز پڑھائی. اس دن میں نے کھانا بھی کم کھایا تاکہ باتھ روم بار بار جانے کی ضرورت نہ پڑے، پانی بھی کم پیا تاکہ چھوٹا پیشاب بھی نہ آ جائے. عبد الرحمان سدیس نے جب کہا استاد جی وہ نماز پڑھا کر کے چلے گئے، میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتوں میں استاد جی خدا کی قسم پورا قرآن پڑھا. اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اس قسم کے لوگ موجود ہیں. یہ دارالعلوم میں بھی ہے، بنوری ٹاؤن میں بھی ہے، فاروقی میں بھی ہے، جامع صدیقیہ میں بھی ہے، یہ اس مدرسے میں بھی ہے. ہمارے طلبہ میں ایسے ہوتے جاسوس بھی بن کر جاتے ہیں حکومت کی، ملک کو بچانے کے لیے. مولوی کی کیا لگی. میں کسی بڑے مولوی صاحب سے پاس کیا تو اس کے پاس ہر چیز میں کیمرے زمانہ کیمرے. میں نے کہا یار مجھے پیشاب لگا. کہنے لگے یہ ٹچ باتھ روم ہے، یہاں جائیں ٹچ باتھ روم. میں نے کہا ادھر نہیں جاتا ہوں، طلبا کوئی باتھ روم ہے ادھر جا. اللہ کے بندے ادھر صفائی ادھر جاؤ. میں نے کہا آپ کی ہر چیز میں ہر خاص جگہوں میں کیمرے لگے ہوئے، ایسا نہیں کہ آپ مجھے نہیں دیکھیں، آپ کے کمرے میں نہیں جانے.
اب آپ کے کمرے میں نہیں جاتے. خوش ہے مولی منظور کی ٹچ بات کیمرے لگے جیسے کہ حکومت کے پاس کیمرے ہیں نا ویسے لگاتے تو کپڑے وپڑے ختم سب کچھ نظر آتا کیمرے. اور ایئرپورٹ کو جب ہم جاتے ہیں کہتے پگڑی اتارتے پھر کہتے ہاتھ اوپر کرو. اور یہ جو کچے جو نا کچے یہ جو کلیئر ہے آپ چلے جائیں وہ کلیئر. ہم لوگ کلیئر نہیں ہوتے بولے بھی لوگ کہتے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاتے تلاشی لیتے. پھر میں ان سے کہتا ہوں یار ادھر بھی دیکھ لو ایک دوسرے کا ادھر بھی دیکھ لو. کہتے مولوی صاحب آپ رسوا کرتے. میں نے کہا نہیں آپ رسوا نہیں اصل رسوا ہم ہیں. خلق خدا نے جب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو سب سے زیادہ رسوا مولوی جس کے پاس پگڑی ہے جو پگڑی پہنتا ہے اور جس نے داڑھی رکھی ہے وہ دنیا کے دہشت گرد جن کی زبانوں پہ قرآن ہے وہ دہشت گرد. اس لیے بھائی باتوں کو تو چھوڑو. مہربانی کرو قرآن کو سینے سے لگاؤ. اہل قرآن سے حفاظ سے قاریوں سے علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. مسجد سے آپ کا تعلق ہو. اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. جو مسجد آتا جاتا ہے مسجد کے ساتھ جس کا لگا ہوا ہے سارے میری امت گواہ بن جاؤ.